ہے بالکل بالکل واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. انسان بڑا کمزور ہے, آزمائشوں سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے. ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں, آزمائش کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے, بڑا ہی سخت آدمی ہو, ورنہ تو وہ بالکل بے بس. ہاں 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 بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, اگلی آیت جو ہے جی آیت نمبر 155 جو رکوع نمبر 16 کی آخری آیت ہے. اس میں فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. انا بے شک الذین جو لوگ تولوا پھیر گئے اپنی پیٹھ منکم تم میں سے یوم التقى الجمعان اس دن کے تقل جمعان, جمعان تثنیہ کا صیغہ ہے نا, تو کذبان دو جماعتیں ایک کافروں کی ایک مسلمانوں کی. تقا آمنے سامنے ہوئی, مقابل آئیں. تو انما تزلہ ڈگمگا جانا, تو بے شک تزلہ ڈگمگا دیا ہم ان کو. کس نے ڈگمگا دیا؟ شیطان نے. یہ جو درمیان میں سے بھاگ گئے میدان جنگ سے, یہ اس طرف اشارہ ہو گیا. ببعض ما کسبوا بعض کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ اور بے شک معاف کیا اللہ نے عنہم ان کو. ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ ہے بڑا بخشنے والا اور بہت ہی نرمی دکھانے والا. تو آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن لڑنے سے منہ موڑا, کون سا دن؟ جس دن دو لشکروں میں مقابلہ ہوا تھا, یوم التقى الجمعان. تو پھر شیطان نے جو ہے وہ ان لوگوں کی بعض غلطیوں کے سبب جو ہے نا ببعض ما کسبوا. دیکھیں یہ بھی ایک ڈاکٹرن ہے کہ شیطان تو ازل سے دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین کھلا دشمن ہے. اب اس کو ہم نے موقع کم سے کم دینا ہے اٹیک کا. یہ تو اللہ نے بتا دیا کھلا دشمن ہے, تو موقع سے. اب وہ موقع اس کو وہ اسی وقت ملتا ہے جب وہ انسان غلطیاں کرتا ہے نا. ببعض ما کسبوا, ہاں کسب ہو جو اس نے خود کمایا, تو پھر اس کو وہ موقع مل جاتا ہے, وہ اور اپنے واردات کرتا ہے. تو یہاں پر یہ ببعض ما کسبوا یہ اسی طرف ہے, غلطیوں کے سبب جو ہے وہ شیطان نے ان کو ڈگمگایا, اور یہ ایسی بات جو ہے نا صورتحال پیدا ہوئی ہے نا. یعنی وہ لوگ بھاگے ہیں. اچھا اس کے تفسیر میں اچھا یہ ہے نا جی, شیطان نے لغزش میں ڈالا ہے. جنگ سے پہلے جیسے کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں نا, عمل ہو گئے جنہیں دیکھ کر شیطان کا اور حوصلہ بڑھا, اور اس نے جو ہے وہ ان کو بہکا کر غلطی میں مبتلا کر دیا. اچھا اس میں یہ دیکھیں وہ آگے جو ہے نا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, کیونکہ اس میں صحابہ کرام بھی تھے. یعنی جو یہ سارا منظر کھینچا گیا ہے جب ایک دم ایسا ہوا کہ شدت سے گھبرا کر جان بچانے کے لیے ہے نا, یہ حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لکھا ہے کہ جیسے وہ بھی چلے گئے تو اس میں آیت میں دیکھیں کہا ہے جب اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ یہ ایک حالات ایسے پیدا ہو گئے، اضطراری کیفیت، کہ وہ پھر ایسی سچویشن کوئی بعید نہیں ہے، یکمشت جو حالات پیدا ہو جائیں، تو یہ بہت سے مفسرین نے اس چیز کا جو ہے نا وہ ذکر فرمایا ہے عفو اللہ کے ضمن میں، کہ یہ اللہ نے ان کو عام معافی کا اعلان کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے صحابہ کرام سے یہ غلطی تو ہوئی نا کہ رسول اللہ موجود تھے اور ایسے وہ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، کیونکہ اس میں بہت سے یہ نہیں کہ سارے منافقین جو بھاگ گئے، مخلص مسلمان بھی تھے جنہوں نے بس یکمشت حالات کے بدلنے پر ایسی صورتحال ہو گئی، تو اس ضمن میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی غفور اور حلیم، بڑا بخشنے والا اور بہت ہی بردبار ہے۔ بردبار دیکھیں یہاں پہ حلیم آیا ہے کہ اس کی طبیعت ہی اللہ کی بڑی نرم ہے، اور وہ تحمل والا ہے، اور وہ ایسے معاملات میں اپنی شان رحیمی اور کریمی کے بنا پر وہ معاف کر دیتا ہے، جو بشری تقاضے کے تحت مسلمانوں سے بھی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر سورہ آل عمران کے 16 رکوع مکمل ہو گئے، تو انشاءاللہ تعالی اگلے رکوع کا آغاز ہم رمضان المبارک میں کریں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔